السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں دوستو؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ وقت تو جاگنے کا ہے، حمد و ثنا کا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کا ہے۔ آج دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 15 شعبان شب برات۔ شب برات پہ ہی بات کرتے ہیں، آج گفتگو کرتے ہیں۔ اصل میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لیکن ہم نے جو دینی علوم ہیں وہ ایک مخصوص طبقے کے ساتھ منسلک کر دیے ہیں، جبکہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ وعلیکم السلام مبین راؤ، کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ تو دوستو جہاں تک مجھے نالج ہے یا میرے علم میں ہے، کیا حال ہیں بھائی جان؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو یہ جو شب برات ہے اسلام میں تو یہ ازل سے پہلے دن سے ہی منائی جا رہی، کیونکہ جو لفظ ہے شب جو ہے وہ پرشین ورڈ ہے، فارسی کا لفظ ہے، فارسی سے ڈرائیو ہوا ہے۔ بہت سارے علم دوست ہیں اس وقت لائیو میرے ساتھ، اعظم راٹھوڑ صاحب آئے ہیں، موسٹ ویلکم۔ تو شب رات کو کہتے ہیں شب، فارسی زبان کا لفظ ہے، اور برات عربک لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں آزادی کے۔ تو یعنی کہ آزادی والی رات۔ اصل میں اسلام میں یہ کب رات شروع ہوئی، کیسے ہوئی، وہ اگر آپ احادیث کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر آپ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، اگر آپ خود پڑھتے ہیں، تو یہ جو رات ہے 15 شعبان کی، اس کی 15 شعبان کو یعنی کہ 14 شعبان کی شام کو بنو کلب ایک قبیلہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بنو کلب جو قبیلہ تھا اس کے پاس بکریاں بہت زیادہ بکریاں رکھتے تھے، کیونکہ عرب ویسے چرواہوں کا تھا، بکریاں اور اونٹنیاں یہ وغیرہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات کو میں اللہ اگر بنو کلب کی بکریوں کے برابر بھی آپ لوگوں کے گناہ ہوں تو میں بخش دیتا ہوں، یعنی کہ بنی کلب کی بکریوں کے برابر جتنے بھی ان کے بال ہیں، بالوں کے برابر میں لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہوں، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ کریٹر ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے نجات دے، وہی سب کچھ ہے۔ ہم تو اس کی مخلوق ہیں، اس کا اختیار ہے، اس کی مرضی ہے، کیونکہ میرے میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہاں جی، مدثر رانا صاحب، راؤ محمد عامر صاحب، رانا ندیم صاحب، ماشاءاللہ، موسٹ ویلکم۔ تو دوستو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ امہات المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ میں نے حضور اقدس کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان معظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے دیکھا، یعنی کہ رمضان کے علاوہ جتنے بھی ہمارے 11 ماہ ہیں ان میں سب سے زیادہ جو کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تو وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ تو یہ حدیث آپ کو ترمذی شریف کی میں نے بیان کی ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 182 182 پہ ہے، اور حدیث جو نمبری ہے، اس کو جو نمبر الاٹ کیا گیا ہے کتاب میں وہ ہے 736، یعنی کہ 736 نمبر حدیث میں نے کوشش کی ہے آپ لوگوں تک پہنچانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو فرماتی ہیں کہ آپ مجھے جنت البقیع میں جناب مل گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ یہ جو پہلا آسمان ہے اس پر آسمان دنیا کا آسمان، پہلا آسمان پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں شاہد ملک بھائی، کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ؟ عمران قمر مائی سویٹ بردر، کیسے ہیں آپ؟ اور جناب عمران قمر ہیں، آپ گریٹ ہیں جی، گریٹ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ دین دنیا دونوں کے ساتھ چلا جائے، لیکن دین سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، دین کی طرف ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، یہی دعا ہے۔ اور جب جائیں اس دنیا سے مالک حقیقی کی طرف تو کلمہ طیبہ ہمارے سینے سے ہماری زبان پہ آئے اور آخری شبد ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، حضور کی گواہی دیتے ہم جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوں، تو اس سے بڑی اچھی موت کیا ہوگی ہمارے لیے۔ اگر اس پہلے امتحان میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر انشاءاللہ آگے بھی آسانیاں ہوں گی، کیونکہ معاملہ تو سارا اس مالک کا ہے، اس کی بات ہے، ہماری کچھ بھی نہیں ہے، ہم بس عرض ہی کر سکتے ہیں اس مالک کے ساتھ۔ آج کی رات بھی عبادت کی رات ہے، اور یہ لائیو ٹرانسمیشن بھی ہم نے اسی لیے کی ہے کہ اللہ سے اپنی معافی مانگے۔ تو یہ دوستو جو میں نے حدیث آپ لوگوں تک پہنچائی ہے، یہ بھی ترمذی شریف کی جلد نمبر 2 ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے 183 ہے، اور حدیث نمبر یہ جو میں نے ابھی بیان کی ہے یا کوشش کی آپ لوگوں تک پڑھ کے بھیجنے کی، یہ 739 ہے، 739 ہے۔ اور معلوم ہوا کہ شب برات میں عبادت کرنا، قبرستان جانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ کو جنت البقیع میں ملے۔ جنت البقیع دوستو آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، جنت البقیع بیسیکلی وہ ایک قبرستان ہے جس کے اندر تمام صحابہ ہیں، اور اماں جو ہے خاتون جنت جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، آپ بھی وہیں پہ مدفون ہیں، تو یعنی کہ وہ قبر میں پائے گئے۔ تو یہ دو چیزیں پتہ چلی کہ اس رات کو عبادت کرنا اور قبرستان جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور کچھ لوگ اس کو جناب جو ہے بدعت سمجھتے ہیں، کچھ لوگ جناب والا جو ہے نا اس کا برا بھی مناتے ہیں، لیکن
میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو میرے تک پہنچی ہے یا میرے سامنے جو حدیث کی کتاب میں ہے. یہ ترمذی شریف ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 183 ہے، اور حدیث نمبر یہ 379 ہے. تو بزرگان دین کے جو معمولات ہیں، بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بھی اس رات کو عبادت میں بسر کرتے، اللہ کی یاد میں بسر کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین علیہ رحمہ شبان المعظم کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو سرما لگاتے اور رات میں مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے. تو ہمیں اپنے رب کے حضور آج کی رات جو ہے عبادت کرنی چاہیے. تو دوستو، امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ بھی شب برات میں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. یہ تفسیر روح البیان پیج نمبر 25 پر لکھا ہوا ہے. اور اہل مکہ کے معمولات 3 صدی ہجری کے بزرگ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فقیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، آپ بھی شب برات آتی تو اہل مکہ والے سے یہ بھی طریق چلا کہ وہ مسجد حرام شریف میں آ جاتے اور اللہ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے. نوافل پڑھنے چاہیے اس رات کو. ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہم سارے بھائی وضو کر کے انشاءاللہ اللہ کے عزت سے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب علیہ عمدن و خطأ سرا وعلانیۃ واتوب علیہ. تو یہ اپنے رب سے ہم معافی مانگیں گے ایسے گناہوں کی جن کو ہم جانتے ہیں اور ایسے گناہوں کے جو ہم سے نہ انجانے میں ہو گئے ہیں. تمام گناہوں کے ہم اللہ رب العزت سے جو ہے معافی مانگیں گے. جی تھینک یو. موبائل صحیح نہیں، وہ موبائل اصل میں ہاریزنٹل رکھا ہوا ہے. موبائل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، فیس بک پہ وہ موبائلس ورٹیکل ہوتا ہے، تو یہ اصل میں نے ہاریزنٹل 69 یہ ویڈیو کے لیے یہ رکھا تھا تاکہ وہ جو ہے زیادہ. لیکن اور جی ہمارے پاس ہیں جناب راؤ معظم علی، بہت ہی اچھے بھائی ہیں ہمارے، یہ بھی ہمارے ساتھ جناب جو ہیں رہتے ہیں جناب. تو میں جو بات کر رہا تھا تو اہل مکہ سے بھی یہ طریق چلا آ رہا ہے شب برات کا. تو اس رات کو لوگ مسجد حرام میں اکٹھے ہوتے، طواف کرتے اور ساری رات عبادت اور تلاوت کرتے. لوگ 100 رکعت نفل نماز بھی ادا کرتے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ جو ہے نا سورہ اخلاص پڑھتے، زمزم شریف پیتے، پھر اسے غسل کرتے اور اپنے مریضوں کے لیے بھی محفوظ کر لیتے. تو یہ ساری کی ساری جو ہے، اگر اس کا ریفرنس دوں تو اخبار مکہ ہے، جز نمبر 3 یہ جریدہ ہے اور جلد نمبر اس کی ہے 84. وہاں پر یہ جو ہے واقعہ، یہ جو تاریخ ہے شب برات کی اہل مکہ سے 3 صدی ہجری سے بھی وہاں سے بھی چلی آتی ہے. تو دلیل ہے سورہ دکان کی ابتدائی آیات کا حوالہ دلیل کے طور پر ہمارے علماء دیتے ہیں، ہم تک پہنچتی ہے علم. حالانکہ ان آیات میں شب برات نہیں بلکہ شب قدر کا بیان ہے، اور تقدیر کے فیصلے ہونے کا بیان نہیں بلکہ فرشتوں میں تقدیر کے فیصلے تقسیم ہونے کا وہ بیان ہے. تو تقدیر کے فیصلے تو ازل سے ہو چکے ہیں، تقدیر لکھی جا چکی ہے. تو آئیے اب ان آیات کا ہم تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں. ان آیات میں 3 امور کا جو ہے سورہ دخان کے اندر جو ہے، نمبر 1 ہے کہ قرآن مبارک رات میں نازل ہوا. اس شب میں تمام پر حکمت، احکامات
یعنی کہ فرشتوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں، اور اس شب میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو دوستو، قرآن کا یعنی کہ قاعدہ ہے کہ قرآن یفسر، یعنی قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے۔ سو ان آیات کی تفسیر قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ قدر میں اگر ہم ملاحظہ فرمائیں تو قرآن قدر کی جب بات کرتے ہیں تو عظمت والی شب میں نازل ہوا، مخلوق کے لیے اگلی لیلۃ القدر تک، یعنی جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے فرشتے اس کو لے کر اترتے ہیں، اور اس شب میں سلامتی کا نزول ہے۔ تو یہ جو معاملہ تھا تو یہ دوستو حل ہو گیا کہ لیلہ تو مبارک لیلۃ القدر کا دوسرا نام ہے۔ یہ شب کس ماہ میں ہے؟ قرآن مقدس کہتا ہے قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان میں ہوتی ہے، شعبان میں نہیں ہوتی۔ تو یہ دوستو بیسکلی آج کی جو رات ہے یہ شب برا ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایک طبقہ ہے، میں نام نہیں لیتا ان کا، انہوں نے جو ہے اس کو شروع کیا اور اس کو نجات کی رات قرار دیا، جبکہ اسلام کی روشنی میں ہم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ جو دلیل بھی شب براہ کی دی جاتی ہیں، انفیکٹ یہ تمام کی تمام دلیل شب قدر کی ہیں۔ ہاں، سب سے بڑی اور اچھی بات یہ ہے کہ شعبان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ آپ میرے ساتھ ٹرانسمیشن میں شامل ہوئے، اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تمہارا اپنا بھائی رؤف ارمان ٹھاکر۔ اللہ حافظ۔